3 ربیع الثانی جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد اللہ کے 3 ناموں کا وظیفہ کیا۔ اللہ پاک نے اتنا رزق، اتنی مال و دولت عطا کری کہ رکھنے کی جگہ نہیں رہی، اور اللہ پاک نے غیب سے ہی ہر پریشانیوں کا حل میرے لیے کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، ظہر کے بعد چلتے پھرتے صرف 3 لفظ پڑھ لیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کا حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے یہ 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجت پوری ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، تمام کی تمام حاجت سب پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجت ایسے پوری ہونے لگیں گی جیسے کہ آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ بس آپ نے یہ 3 لفظ یاد کر دینے ہیں۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار نظر آتا ہے۔ کچھ واقعات غیر اور ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنے تمام اثاثے، صحت اور پیار، تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شک ہونے اس طرح سے لگتا ہے کہ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلدی شادی نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مختلف رکاوٹوں کا، شیطانی اثرات کا، اور اس کے علاوہ بھی اور جو بھی اس کے اندر وسوسے شیطان کے ذریعے آتے ہیں، یا پھر اس کے غیر جانبدار دوستوں یا پھر دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں۔ تو لہٰذا ان سب چیزوں کا اگر وہ حل چاہتا ہے اور حل تلاش کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر اپنا سر پیٹتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ اللہ کی جو رحمتیں ہوتے ہیں ان سے وہ منحرف ہونے لگتا ہے، اور اس بات کا اس کو خود بھی خیال نہیں ہوتا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میری رکاوٹیں کہاں کی طرف آ رہی ہیں اور میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو بنایا کس نے ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ مجھے بنانے والا تو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میرا رزق نہیں لکھا ہوگا۔ بات یہ ہے، ہم اپنی ذات پر بھروسہ رکھ کر، اپنی ذات پر ہم لوگ بھروسہ رکھ کر کوئی کاروبار کرتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایک کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا معلوم ہونا اشد ضرورت ہوتی ہے کہ جو بنانے والا ہے اس نے رزق کروڑوں سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم پر یہ نربھر کرتا ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں کہ ہم لوگ اس رزق کو حلال طریقے سے کماتے ہیں یا حرام طریقے سے۔ ہمارے اس ارادتاً طور کے اوپر اگر ہم لوگ اس چیز کا احتساب کریں کہ ہم لوگوں کو حلال رزق ہی اختیار کرنا ہے اور وہی رزق ہمیں اپنے گھر والوں کے پیٹ میں بھی داخل کرنا ہے، اگر ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا، ہم لوگوں کا ارادہ ایسا ہوگا، تو یقیناً ہمیں کامیابی سے اللہ پاک ہمکنار فرمائیں گے۔ تو لہٰذا آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو، لیکن جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کے طریقہ کار ہے، اس کو آپ لوگ لازمی دیکھ لیں اور اس وظیفے کو لازمی کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت اور بڑی سے بڑی آپ کی مرادیں، بیماریاں، تکلیف، دکھ، درد اور پریشانیاں سب کی سب، بے اولادی یا پھر رزق کا بند ہو چکا ہونا، کاروبار بالکل نہ چلنا، یہ وظیفہ آپ لوگ ایک بار کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں ان
کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب ہم لوگوں کے لیے اختیارات کرتا ہے اور اللہ پاک یہ سوچ لیتا ہے کہ ہمیں انسان کے لیے جو اس کا بندہ ہے اس نے توبہ کر لی، اس نے صلح کر لی، اسی لیے میں اپنے ہر وظیفے میں یہ بات لازمی کہتا ہوں کہ استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ استغفار وہ واحد آپ لوگوں کو نبی پاک کی طرف سے ہتھیار دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اگر جس کا استعمال کر لیں تو آپ لوگ یقیناً اللہ پاک کی معرفت تک پہنچ جائیں گے۔ تو لہٰذا آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، آج کا جو عمل ہے، انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگ اس کو کر لیتے ہیں تو جو آپ لوگوں کو نظر آئیں گی، جو معجزات نظر آئیں گے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کوئی بھی دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ کے بابرکت ناموں کا وظیفہ ہے جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ مجرد وظیفے جو ہوتے ہیں وہ دکھنے میں تو بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو کمالات ہیں، ان کے جو معجزات ہیں، ان کی بے شمار کی آسانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بعض اعمال کو دکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، لیکن ان اعمال کو اگر آپ لوگ کر لیں تو وہ اعمال آپ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند حاصل ہوتے ہیں۔ بعض وقت ان اعمال کے جو اعمال آپ لوگ کریں اور وہ اعمال آپ لوگوں کو فائدہ بھی نہ پہنچائے اور پڑھنے میں بھی بڑے ہو، تو لہٰذا آج کے یہ وہ کلمات ہیں جو زبان میں پڑھنے میں تو ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر ان لوگوں کا کوئی بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے بہت اچھی طریقہ سے اپنے حبیب کو یہ کہہ دیا کہ اے حبیب تم فرما دو قل هو اللہ احد، تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے۔ تو لہٰذا اللہ جب احد ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے ہی لو لگانی چاہیے۔ اگر ہم لوگ اپنے مسائل کا حل اپنے دوستوں کو بتائیں گے یا پھر اپنے رشتہ داروں کو بتائیں گے یا اپنے عزیز و اقارب کو بتائیں گے، ہوگا کیا؟ آپ کا راز وہاں تک پہنچ گیا۔ اب وہ لوگ آپ کو جب بھی تھوڑی سی لڑائی ہوئی تو وہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ لوگ اللہ کو اپنا دوست بناتے ہو، یعنی کہ آپ لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہو، تو ہوتا کیا ہے؟ آئے حدیث سے ہی پوچھتے ہیں، حدیث کیا بتاتی ہے اس کے اوپر؟ حدیث یہ بتاتی ہے کہ میں تمہارا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تم پکڑتے ہو، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو، میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جس سے تم بولتے ہو۔ تو لہٰذا آج اللہ سے صلح کرنے کا وقت ہے، ہمیں اللہ کی معرفت تک پہنچنا چاہیے، ہمیں اللہ پاک کی ہر وقت حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا جب ہمارے بنانے والے نے ہمیں بتا دیا، قرآن بھی بھیج دی، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں ہدایت پر آ جاؤں۔ ہدایت تو 1445 سال پہلے آپ تک پہنچ گئی، تو لہٰذا اب کون سی نئی ہدایت کی بات کر رہے ہو؟ دین تو مکمل ہو گیا۔ لیکن آج کل کے دور میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ مولانا کوئی نئی بات بتائیں۔ نئی بات کیا بتائیں؟ دین جب 1445 سال پرانا ہے، میں نئی بات کیا بتاؤں آپ کو؟ تو پیارے دوستوں، عمل کو ملاحظہ کریں، کرنا کس طریقے سے؟ ترتیب وائز جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو اچھی طریقے سے ملاحظہ کر لیں۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا ہے، میں آپ کو موتبانہ طور پر کہوں گا کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ تو آ سکے، آپ کا ایمان کامل تو ہو سکے، کیونکہ جو وسوسے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور جو پختہ یقین ہوتا ہے، جو قوت ایمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے ایمان کو پختہ کریں، اپنے آپ کو وظائف سے جو وسوسے ہوتے ہیں ان سے دور کریں۔ تو پیارے دوستوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے 3 دفعہ تعاوذ اور 3 دفعہ تسمیحہ پڑھ لیں، یعنی کہ 3 مرتبہ اس طریقے کار سے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کو جب آپ لوگوں نے پڑھ لیا، کم از کم آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ 7، 11 یا 21 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے ایک دفعہ مکمل دیکھ لینا ہے، آپ نے اس کی ایک تسبیح
بیٹھ کے کر لینی ہے. آپ کی کتنی بھی بڑی مشکل سے مشکل حاجت کیوں نہ ہو, ہر مشکل ہر حاجت آسان ہو جائے گی. آپ کی منٹوں میں, چٹکیوں میں بلکہ پوری آپ کے پریشانیاں اور جو بھی مسائل ہیں ان سب کا حل فوری طور پر ہو جائے گا. آپ کے اوپر لاکھوں کا, کروڑوں کا قرض ہے اور اللہ پاک کے ایسے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا وہ قرض ادا ہو جائے گا. آپ بے روزگار ہیں, آپ کو روزگار مل جائے گا. آپ بے اولاد ہیں, آپ کو اولاد مل جائے گی. اچھے رشتہ دار مل جائیں گے, اچھے رشتے مل جائیں گے. اور آپ لوگوں کے کاروبار میں جو بھی مشکلات ہیں, کاروباری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی. تو آپ نے ایک تسبیح یا فتاح یا وہاب یا رزاق اس کی پڑھ لینی ہے. ان 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک صرف اور صرف دعا ہے, اس دعا کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اجرنی من النار, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ توبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ دعائیں آپ لوگوں کو نہیں آتی یا پھر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی دعا ہے, اس کو پڑھنے سے ہمارا ٹائم زیادہ جائے گا, تو لہٰذا بس اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کم از کم 101 مرتبہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. 313 مرتبہ پڑھیں گے, کثرت میں شمار کیا جائے گا. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. جتنی بار آپ نے اول پڑھا اتنی بار ہی آخر میں پڑھیں گے. درود ابراہیمی نہیں آتا اور چھوٹا درود پڑھ لیں, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ کی اپنی مرضی ہو, جو آپ کی طاقت ہو, جس کے اوپر آپ کا بھروسہ ہو, اس والے درود کو آپ لوگ پڑھ لیں. سب سے افضل ترین درود جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, جو درود ابراہیمی ہے. تو لہٰذا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں. جو لوگ بھی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں, اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے. اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلائے. اللہ پاک ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں, جو بھی مشکلات ہیں, اللہ پاک ان کو آسانیوں سے تبدیل فرمائے. جن کو بھی کوئی مرض لگ گیا ہے, کوئی لا علاج بیماری ہے, اللہ پاک ان کو کامل شفا عطا فرمائے. جن کے ماں باپ زندہ ہیں, اللہ پاک ان کو تا قیامت حیات رکھے, ان کے سر پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے. اور جن کے ماں باپ اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے, اللہ پاک ان سب کی کامل مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.